2000 سال پہلے ملک روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ جو شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا وہ بادشاہ اسے قتل کروا دیتا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے۔ اللہ عز و جل نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تو انہوں نے دیکھا کہ جس مومن کو بھی قتل کیا جاتا فرشتے آسمان سے اترتے اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر سب نوجوان ایمان لے آئے۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر پر جاتے ہوئے اس بات کا علم ہوا تو اس نے انہیں 3 دن کی مہلت دی کہ میرے واپس آنے تک ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ سب صاحب ایمان نوجوان کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا جسے انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ چرواہے نے ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ساتھ ہی چل پڑا۔ یہ سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر سے واپسی پر اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو اس نے غار کے منہ پر دیوار بنوا دی تاکہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہیں انتقال کر جائیں اور یہی غار ان کی قبریں بن جائیں۔ جس حکومتی ملازم کو یہ کام دیا گیا اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد، ان کا پورا واقعہ عمدہ قسم کے سیسا سے بنی تختی پر لکھوایا اور اسے تانبے کے ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کے بنیادوں میں رکھوا دیا۔ اصحاب کہف تقریباً 309 سال تک مکمل سوئے رہے۔ اس دوران کسی بھی آواز کے سبب ایک لمحے کے لیے بھی بیدار نہ ہوئے۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ آئے اور گئے، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ بیدروس کی حکومت آ گئی۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا کچھ لوگ انکار کرنے لگے تھے۔ بیدروس نے یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں فریاد کی، یا اللہ عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا یقین ہو۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے بادشاہ کی دعا یوں قبول فرمائی کہ ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے اس غار کو چنا اور لوگوں کے ساتھ مل کر غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دیوار گرنے کے بعد اصحاب کہف بیدار ہو گئے۔ حالت ایسی تھی جیسے ایک رات سوئے ہوں، چہرے تر و تازہ اور کپڑے بالکل صاف ستھرے، نیز ان کا کتا غار کے کنارے کلائیاں پھیلائے لیٹا تھا۔ اصحاب کہف صبح کے وقت سوئے تھے اور جب اٹھے تو سورج ڈوبنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اپنے ساتھی یملیخا کو کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ یملیخا ایک تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے دقیانوسی دور کا سکہ دیا۔ صدیوں پرانا سکہ دیکھ کر بازار والے سمجھے کہ ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ آ گیا ہے۔ وہ یملیخا کو حاکم کے پاس لے گئے۔ اس نے پوچھا، خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا بولے، یہ خزانہ نہیں، ہمارا اپنا پیسہ ہے۔ حاکم کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے، ہم نے تو کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔ یملیخا بولے، دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حاکم بولا، آج کل اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک کافر بادشاہ گزرا ہے۔ یملیخا نے کہا، کل ہی تو ہم
दक्यानूस से अपनी जान बचाकर गार में छुपे थे। आइए मैं आपको अपने साथियों से मिलवाता हूँ। हाकिम और कई लोग गार की तरफ चल पड़े। गार में मौजूद असहाब ने जब लोगों की आवाज सुनी तो समझे कि यमलीखा पकड़े गए हैं और दक्यानूसी फौज उन्हें भी पकड़ने आ रही है। यमलीखा ने गार में पहुंचकर साथियों को सारा माजरा बताया। हाकिम ने गार के किनारे संदूक देखा तो उसे खुलवाया। अंदर से तख्ती मिली जिस पर असहाबे कहफ का हाल लिखा था। हाकिम ने ये खबर बादशाह बेदरूस तक पहुंचाई। वो भी आ गया और उसने असहाबे कहफ का हाल देखकर सजदा शुक्र किया और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मरने के बाद जिंदा होने और कयामत का यकीन दिलाने के लिए निशानी अता फरमाई। इसके बाद असहाबे कहफ गार में आकर सो गए और उनकी रूह कब्ज कर ली गई। बेदरूस ने लकड़ी के संदूक में उनके मुबारक जिस्म रखे, गार के करीब मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया और लोगों के लिए दिन मुकर्रर कर दिया, हर साल ईद की तरह वहां आया करें।